صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ہمارے یہاں اگر ہم مختلف ویب سائٹس پر اور اسی طرح کے جو سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں اور ویسے بھی آپس میں جو ہماری سوشل گیدرنگس ہیں اس میں دیکھیں تو دو چیزوں کے بارے میں لوگ پریشان بہت دکھائی دیتے ہیں. ایک تو بالوں سے محرومی پر اور دوسرے بڑھاپے سے. اگر کبھی ہم بیٹھ کے غور کریں کہ بڑھاپا آنے کی رفتار کیا ہوتی ہے انسان پہ، تو ہم ایک چیز ڈسکور کرتے ہیں کہ بڑھاپا طاری ہونے کی رفتار کسی بھی انسان میں، اور اس میں عمر کی قید نہیں ہے کوئی، وہ ہے 1 day per 24 hours. انسان ہر روز ایک دن بوڑھا ہو جاتا ہے. تو اگر یہ نقطہ انسان کی سمجھ میں آئے تو پھر بڑھاپے کی رفتار کو روکنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن بڑھاپے کی آمد کی رفتار کو ہم کم ضرور کر سکتے ہیں. کہ جو 1 day per 24 hours کی رفتار سے بڑھاپا ہم پر طاری ہوتا ہے، اس رفتار کو ہم گھٹا کے اگر 12 hours per 24 hours پر لے جائیں یا 8 hours per 24 hours پر لے جائیں، تو بھی انسان بہت دیر تک بڑھاپے سے دور رہتا ہے. اور بڑھاپے کو اپنے سے دور رکھنے کا ایک آسان سا راستہ یہ ہے کہ انسان خوش رہے. تفکرات سے جتنا دور رہے گا اور جتنا خوش رہے گا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. یہ ضروری نہیں کہ جو شخص تفکرات سے دور ہے وہ خوش بھی ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو شخص خوش ہے وہ تفکرات سے دور بھی ہے. تفکرات سے دور رہنے کا تو آسان سا نسخہ ہے جس پر یہاں درجنوں مرتبہ گفتگو ہوئی کہ جس شخص نے اپنے اندر اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل پیدا کر لیا، وہ تفکرات سے دور ہو گیا. اور اسی طرح جس آدمی نے یہ راز پا لیا کہ خوشی حاصل کیسے کی جا سکتی ہے، وہ پھر ساری عمر خوش رہتا ہے. خوشی پانے کا آسان ترین نسخہ وہ ہے جو فقیر لوگ یوز کرتے ہیں.
کہ فقیر ساری عمر دوسروں میں خوشیاں بانٹتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ خود وہ بڑا خوش رہتا ہے۔ تو آسان زبان میں اگر ہم اس کی بات کریں تو اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے کو خوشی دینے سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو فقیر کو دیکھیے کہ وہ اپنا سب کچھ دوسروں کے حوالے کر دیتا ہے بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ، اور خود خالی ہاتھ بیٹھتا ہے لیکن خوش رہتا ہے۔ خود بھوکا رہ کے دوسرے کو اپنا کھانا پیش کر دیتا ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں، کہ جس کو کھانا وہ پیش کر رہا ہے اس کو یہ شبہ بھی نہ ہو کہ یہ خود بھوکا رہ کے اپنا کھانا مجھے دے رہا ہے۔ فقیر دوسروں کے لیے اپنے آرام کو قربان کر دیتا ہے، کہ دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے، خود بے آرامی برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار فقیر ایسی سچویشن میں بھی جا پھنستا ہے کہ جو ایک نواب صاحب اکیلے پرانے زمانے میں سفر کر رہے تھے، تو اس زمانے کے دستور کے مطابق مسافر کو جہاں رات آتی تھی تو قریبی آبادی جو بھی آ جائے اس میں اس کو حق تھا کہ اس آبادی کے کسی دروازے پر نوک کر دے اور کہہ دے کہ میں مسافر ہوں، تو لوگ مسافر کو جگہ دے دیتے تھے۔ تو نواب صاحب سفر کرتے ہوئے رات آ گئی، تو سردیاں تھیں، آبادی کوئی مل نہیں رہی تھی، تو کافی دیر اندھیرے میں چلتے رہے، بالآخر ایک آبادی میں پہنچے، تو چونکہ سردی بہت تھی اور اندھیرا تھا، تو پہلا مکان جو دکھائی دیا انہوں نے اس پر دروازے پر نوک کیا، تو ایک بہت ہی بیچارے ضعیف آدمی نے دروازہ کھولا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو نواب صاحب نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے رات گزارنا۔ تو اس نے بڑے خلوص سے ان بزرگ نے کہا کہ آئیے بسم اللہ سر آنکھوں پر، یہ تو اللہ کی رحمت بن کے آپ آئے ہیں، تشریف لائیے اندر۔ وہ ایک کمرہ تھا، اس کمرے میں ایک طرف گدھا بندھا ہوا تھا اور ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی وہ تھی، اور اس میں وہ بزرگ سو رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو یہی ایک چارپائی ہے ٹوٹی ہوئی، میں زمین پہ سو جاؤں گا، آپ اس چارپائی پہ سوئیے۔ تو نواب صاحب نے اس چارپائی کو دیے کی روشنی میں دیکھا تو وہ تو ایک طرح سے جھولا بنا ہوا تھا، ٹوٹی ہوئی بان اس کا تمام۔ تو نواب صاحب نے اس چارپائی کو دیکھ کے کہا کہ میاں کیا ہم اس جھولنے میں سوئیں گے؟ تو اس نے شرمندگی سے کہا کہ حضور میرے پاس تو یہی ہے۔ تو جب وہ لیٹ گئے نواب صاحب، تو گدھے پر جو گدا نما چیز ڈالی جاتی ہے سامان رکھنے کے لیے، وہ اٹھا کے وہ بزرگ نواب صاحب پر دینے لگے، تو کہنے لگے اے کیا کر رہا ہو؟ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو سردی روکنے کے لیے بس یہی کچھ ہے۔ لو میاں ہم اس گدھے کا کمبل اپنے اوپر اوڑھیں گے، ہٹاؤ اس کو یہاں سے۔
تو بیچارے نے ہٹا دیا اور خود ننگی زمین پہ بغیر کپڑے کے لیٹ گئے. اب آدھی رات جب گزری تو نواب صاحب کو سردی محسوس ہوئی تو ہاتھ بڑھا کے وہ فرش پر بزرگ سے کہنے لگے کہ میاں، گدھے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس شخص کو اوڑھنا اب ہمیں اوڑھا دو. تو بعض اوقات فقیر بیچارہ اپنے خلوص میں ایسی سچویشن میں بھی جا پھنستا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ دوسروں کو خوشی دینے سے خوشی حاصل ہوتی ہے. اسی لیے فقیر کو آپ دیکھیں گے کہ بڑی لمبی عمر پاتے ہیں. جناب بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ صاحب 95 ایئرس کی عمر پائی ہے، اور اسی طرح دوسرے بزرگ. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایسا بھی ہے کہ عام طور پر 63 ایئرس کی ایج میں فقیر رخصت ہو جاتے ہیں. یہ بھی ایک چیز ہے. اب بڑھاپے کو دور رکھنے کا نسخہ تو میرے علم میں ہے، لیکن بالوں کو قائم رکھنے کا نسخہ ذرا دشوار ہے کہ وہ میرے علم میں نہیں ہے ابھی تک. اگرچہ ایک زمانے میں میرے مرشد صاحب نے تو فرمایا تھا کہ میرے پاس نسخہ ہے، میں تیل بنا کے دے سکتا ہوں. تو میں نے کہا چلیے بنا دیجئے. لیکن پھر میرا خیال ان کے ذہن سے نکل گیا، بیمار ہو گئے. تو میں نے بھی نہیں کبھی اس کا نام لیا، اس لیے کہ میرے لیے وہ اہم نہیں تھا کہ بالوں کا کوئی نسخہ اپنے مرشد سے لے لوں. تو ایک بار جب بہت بیمار ہو گئے، حالت نزاع میں تھے، تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا. یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ اگر مرشد کا اور شاگرد کا رشتہ واقعی مضبوط ہے تو مرید کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے مرشد دنیا سے جا رہے ہیں. تو میں تو اٹھ کے ان کے پاس سے آیا تھا، تو گھر آ کے اپنے معمولات میں مصروف ہو گیا. کوئی 1 بجے جب فارغ ہوا تو ایک دم سے دل میں آئی کہ میرے مرشد شاید تکلیف میں ہیں. تو میں پھر گاڑی پکڑ کے واپس چلا گیا. جا کے دیکھا واقعی حالت نزاع میں تھے. تو میں بیٹھ گیا ان کے پاس، بہت تکلیف میں تھے. تو معلوم نہیں کیسے انہیں یاد آ گیا، کہنے لگے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ بال اگانے کا نسخہ تمہیں دوں گا، تو لکھو. اب مجھے تو قطعی طور پہ کوئی دلچسپی تھی نہیں، لیکن مرشد کا حکم تھا تو میں نے کاغذ پینسل اپنے مرشد صاحب ہی کا اٹھایا. وہ جو بول رہے تھے کچھ لکھا، کچھ نہیں لکھا. جو لکھا وہ بھی بے دلی سے لکھا. بہرحال اللہ نے کرم کیا کہ مرشد صاحب کو مہلت مل گئی کچھ، تو حالت ان کی سنبھل گئی. تو میں نے کاغذ کہیں پھینک دیا وہیں پر، ورنہ شاید وہ نسخہ بھی آپ سے عرض کر دیتا. یہ مرشد کے ساتھ جو رشتہ ہے یہ کمال کا رشتہ ہے. ہمارے یہاں لاہور میں ایک فقیر آرام فرما رہے ہیں، جناب داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب. ان کی عظمت کچھ ایسی ہے کہ یہ اپنی زندگی ہی میں لوگ انہیں داتا صاحب کہنے لگ گئے تھے. اگرچہ جب لوگ انہیں داتا کے نام سے پکارتے تھے تو انہیں خاصی تکلیف ہوتی تھی، اور وہ بالاسرار یہ کہتے تھے کہ داتا ایک ہی ہے، وہ اوپر بیٹھا ہے، میں کیا اور میری بسات کیا. لیکن لوگ بہرحال عقیدت کے مارے انہیں ان کی زندگی میں داتا صاحب کہنے لگ گئے تھے.
ان کا ایک کمال یہ ہے کہ ان کے مرشد تو تھے جناب حضرت ابو الفضل محمد حسن، لیکن انہوں نے جو علم حاصل کیا وہ جناب حضرت ابو القاسم گرگانی صاحب سے، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، بے پناہ علم کے مالک۔ تو جناب دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب نے ابو القاسم گرگانی صاحب سے علم حاصل کیا۔ ان کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے کہ مرید کے لیے سب سے بہتر عمل اپنے مرشد کی رضا جوئی ہے، کہ اپنے مرشد کو راضی رکھے۔ اب اس کے اندر ایک بڑی حکمت چھپی ہے اگر اس کو ہم کھولنا شروع کریں گے، ورنہ مرشد بیچارے وہ بھی انسان ہیں اللہ کے، ویسے ہی محتاج انسان، محتاج بندے اللہ کے، جیسے کہ میں اور آپ ہیں۔ لیکن وہ حکمت ہے ان کی بات میں، جناب حضرت ابو القاسم گرگانی صاحب کی بات میں، کہ جب ہم مرشد کی رضا جوئی کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ انسان کے لیے سب سے خوش کن بات یہ ہوتی ہے کہ دوسرا آدمی ان کی بات کو بلا چون چرا مان لے۔ ہمیں اپنی اولاد میں بھی وہی بچہ سب سے اچھا لگتا ہے جو ہماری کسی بات کے کہنے کے جواب میں وہ کیوں، کب، کیسے، کس طرح، اس طرح کے سوال نہیں کرتا، بلکہ بغیر کسی بات کے آنکھیں بند کر کے وہ ہماری بات کو مان لیتا ہے۔ تو اسی طرح مرشد بھی انسان ہے، تو ان کو بھی وہی مرید زیادہ بھائے گا جو ان کی بات سن کر صرف اس کی تعمیل کرتا ہے، سوال نہیں پوچھتا۔ تو جب کوئی شخص مرشد کے قریب ہو جائے گا، اس کے دل کے قریب ہو جائے گا، تو مرشد کے پاس جو بہترین علم ہے وہ اپنے اس مرید کو ٹرانسفر کرے گا۔ یہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ اور مرشد اگر وہ صاحب علم ہیں اور کامل ہیں، جو کہ عام طور پر ہوتے ہیں، تو ان کے پاس تو علم کا ایک خزانہ چھپا ہے۔ وہ خزانہ جب ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے مرید کو، تو وہ مقام پھر وہ حاصل کرتا ہے جس کو دنیا دیکھتی ہے۔ اس کے پیچھے حکمت ہے جو گرگانی صاحب نے بات فرمائی تھی۔ لیکن داتا صاحب کے مرشد بھی بہت ہی اعلی مقام کے ہیں، جناب حضرت ابو الفضل محمد بن حسن۔ ان کا جو بیعت کا سلسلہ ہے وہ جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب سے ملتا ہے۔ اسی لیے جو لوگ واقف ہیں، واقف حال ہیں، وہ جناب داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کو سلسلہ جنیدیہ سے جوڑتے ہیں کہ جناب داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ صاحب کا سلسلہ جا کے بالآخر جناب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ صاحب سے ملتا ہے۔ جو نسب ہے وہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے ان کا، اور خود جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہستی تھی۔ میں نے
جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قصہ یہاں بیان کیا تھا کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حیات ہی میں غالباً دمشق کے گورنر نے ان کو کسی نے بتایا کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ علم کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں. تو انہوں نے ایک بہت مشکل سوال اپنی ڈھونڈا اور اپنی محفل میں کہا کہ یہ سوال جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہم پوچھتے ہیں تو پتہ چلے گا کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ علم کے کس مقام پر ہیں. تو آدمی کو بھیجا. جب وہ آدمی جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محفل میں پہنچا تو وہاں آپ کے صاحبزادگان وہی موجود تھے. تو اس نے وہ سوال بیان کیا آدمی نے کہ حضور گورنر نے یہ دریافت کیا ہے ادب کے ساتھ آپ سے کہ دنیا کی سب سے اسٹرانگ چیز کیا ہے. تو پیشتر اس کے کہ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ جواب دیتے. جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی لڑکپن میں ہی میں تھے فرمایا کہ دنیا کی سب سے سخت اور اسٹرانگ چیز لوہا ہے. پھر خود ہی فرمایا کہ لیکن لوہے کو آگ پگھلا دیتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ لوہے سے زیادہ طاقتور ہے اور آگ کو پانی بجھا دیتا ہے. تو یوں پانی لوہے اور آگ دونوں سے زیادہ طاقتور ہوا. یہ پانی برستا ہے بادلوں سے اور بادل بنتے ہیں سورج کی تپش سے. تو یوں سورج کی تپش پانی سے زیادہ طاقتور ہے کہ وہ اس کی تپش سے پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے. اور پانی جو بھاپ بن کر بادل بن جاتا ہے ان بادلوں کو ہوا اڑائے پھرتی ہے. تو یوں ہوا بادلوں سے زیادہ طاقتور ہے, پانی سے زیادہ طاقتور ہے. اور اس ہوا کو چلاتے ہیں فرشتے. تو یوں فرشتے ہوا سے زیادہ طاقتور ہیں اور فرشتے ماتحت ہیں امر الہی کے. تو یوں امر فرشتوں سے زیادہ طاقتور ہے کہ وہ اس کے تابع ہیں اور وہ امر رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. تو جناب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نسبی طور پر جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں. جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے مرشد صاحب جناب حضرت ابو الفضل محمد بن حسن, آپ کا ایک کمال کا فرمان ہے جو جناب داتا صاحب نے اپنی کتاب میں بھی نقل فرمایا کہ وہ کم سونے پر بہت مصر تھے کہ جو آدمی فقر کی راہ پر چلتا ہے اس کو چاہیے کہ کم سے کم سوئے, اور کم سے کم سونے کا معیار جناب حضرت ابو الفضل صاحب نے کیا متعین فرمایا کہ بغیر غلبے کے نہ سوئے.
جب تک کہ نیند مجبور نہ کر دے انسان کو، انسان پر غلبہ حاصل نہ کر لے، اس وقت تک انسان کو سونا نہیں چاہیے. اور جب ایک بار آنکھ کھل جائے تو دوبارہ سوئے نہیں. یہ معیار ہے کم سونے کا. اسی طرح کم کھانے کے بارے میں تلقین فرمائی ہے، کم بولنے کے بارے میں تلقین فرمائی ہے کہ فقیر کم سے کم گفتگو کرے اور غور و فکر میں مبتلا رہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایسے مرشد جنہوں نے یہ تعلیم دی اور تربیت کی اپنے مرید کی، تو اس سے اندازہ کر لیں کہ مرشد کیا چیز ہوں گے کہ ان کے شاگرد جناب حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب جیسی ہستی ہیں. تو وہ جو مسجد کی قبلہ درست ہونے کا قصہ ہے وہ تو آپ نے پڑھا ہوگا، اور اس وقت داتا صاحب کی عمر غالباً روایت جیسی ہے وہ بیان کر رہا ہوں کہ غالباً 25-26 سال کی تھی اس وقت، کہ وہ انہوں نے علماء ظاہر کو نماز پڑھانے کے بعد دکھا دیا کہ ذرا اس کے میناروں کی طرف تو دیکھو کہ قبلہ رخ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ علماء ظاہر کو یہ اعتراض تھا کہ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی تعمیر کی ہوئی مسجد، وہ اس کا رخ قبلہ رو نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا جنوب کی طرف ٹلٹ ہوا ہے. تو آپ نے نماز پڑھانے کے بعد فرمایا کہ ذرا میناروں کو دیکھیں آپ. تو وہاں لوگوں نے اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھا کہ مسجد کا رخ واقعی خانہ کعبہ کی طرف ہے. تو یہ مقام ہے جب مرشد انسان کا کامل ہو تو پھر شاگرد اس مقام کو پہنچتے ہیں. تو ہم لوگ چونکہ تلاش کرتے رہتے ہیں مرشد کی، اور یہی بات میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مرشد پکڑنے میں یا کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں جلدی مت کیجیے، بلکہ جہاں آپ کا دل جم جائے وہاں ان صاحب کے ساتھ وقت گزاریے 6 مہینے. تو اس دوران آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کہیں آپ ظاہری چیزوں سے متاثر ہو کر اسے صاحب علم تو نہیں سمجھے ہوئے. جب 6 مہینے کے بعد بھی آپ کا دل وہاں جمع رہ جائے تو پھر بیعت کر لیجئے. پھر وہ کیفیت نہیں ہوگی کہ ہم لوگ جلدی میں بیعت کرتے ہیں، بعد میں بیعت توڑنے کے لیے بے چین نظر آتے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے عرض کرتے ہیں کہ دعا کریں ہمارے لیے. پھر وہ کیفیت نہیں ہوگی. مرشد پکڑنے میں جلدی مت کیجیے، بیعت کرنے میں جلدی مت کیجیے. آرام سے جاتے رہیے، وہاں بادب رہیے، وہاں سے آبزرو کیجیے چیزوں کو. 6 مہینے کے بعد بھی اگر آپ کا دل وہاں جم جائے تو پھر ضرور بیعت کر لیجیے. یہ کسی صاحب نے سوال وہی کر دیا جس کے بارے میں ابھی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ نفس پر قابو پانے کے لیے بھوک، پیاس، نیند اور گفتگو میں کمی کس طرح سے کام کرتے ہیں. ایک بڑی سادہ چیز ہے کہ جب آدمی کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو انسان پر غنودگی طاری رہتی ہے.
خمار کی سی کیفیت ہوتی ہے جو اسے غافل کرتی ہے دوسری چیزوں سے. جب آدمی نے کم کھایا ہوتا ہے تو وہ خمار پیدا نہیں ہوتا اور انسان کو جاگتے رہنے میں دقت نہیں ہوتی کہ بھوک کی شدت انسان کو ہیلپ کرتی ہے جاگتے رہنے میں. اور کم سونے کی صورت تو یہ ہے کہ دن میں انسان اپنے کام کاج میں مصروف رہتا ہے, رات کو جب جاگتا ہے تو کوئی کام نہیں ہوتا, تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا غور و فکر کرتا ہے. سب سے زیادہ عبادت میں یکسوئی جو پیدا ہوتی ہے وہ رات کے سناٹے میں ہوتی ہے. اس لیے فقیر لوگ عام طور پر اکیلے کمرے میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں کہ وہاں ڈسٹربنس نہ ہو, کوئی یکسوئی پیدا ہو. گرچہ ہوتا یہ ہے کہ اس یکسوئی کی پریکٹس کرتے کرتے کہ انسان رب تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے, تو کچھ فقیر لوگ یہ میتھڈ بھی یوز کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ وہ رب کی طرف کتنے یکسو ہو کر متوجہ ہوتے ہیں. وہ خاص طور پر ذکر اللہ کا لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کرتے ہیں جہاں لوگ باتیں کر رہے ہوں, اور کچھ لوگ ایسی جگہوں پر جا کر ذکر کرتے ہیں جو پرشور ہو یا شور بے تحاشا. تو وہ پریکٹس یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمام تر شور شرابے کے باوجود رب کی طرف متوجہ رہیں. لیکن اس کا ایک دوسرا بڑا نقصان ہے کہ یوں خلق خدا پر کھل جاتی ہے بات کہ بندہ ذکر کر رہا ہے, جبکہ فقر میں انسان اپنے زہد کو چھپاتا ہے, اپنی عبادات کو چھپاتا ہے دوسروں سے, اپنے ذکر کو لوگوں سے چھپاتا ہے کہ وہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی نیک آدمی ہے. اسی لیے بہت سے لوگ اپنے ظاہر کو ایسا بنائے رکھتے ہیں کہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ بہت دنیا دار آدمی ہے. وہ زہد کو چھپاتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا زہد کو چھپانا ہے. اور کم بولنے کی حکمت تو بالکل سامنے کی ہے کہ جب آدمی گفتگو نہیں کرتا ہے تو اپنے خیالوں میں ڈوبا رہتا ہے. تو جب خیالوں میں ڈوبے گا تو انسان غور و فکر سے کام لے گا, اور فقر کی راہ میں غور و فکر انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتے ہیں. سفر انسان کا غور و فکر کے ذریعے طے ہوتا ہے. بھوک, پیاس, نیند, گفتگو کی کمی, گفتگو کی نیڈ اور سروائیول لمٹس کیا ہیں؟ ان کی لمٹس تو مین ٹو مین ویری کر جائیں گی. کوئی ایک ڈیفینیٹ پوائنٹ نہیں بتایا جا سکتا, اس لیے کہ ہر انسان کی تینوں چیزوں کی ریکوائرمنٹ دوسرے سے مختلف ہے, مین ٹو مین ویری کرتی ہے. آدمی صرف اتنا کھائے جو اسے زندہ رکھ سکے. تو ایک بار بات ہو رہی تھی, میں اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر تھا, تو آپ نے بڑے کمال کی بات فرمائی, کیونکہ میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ صاحب ایک خواہش ہے میرے دل میں کہ میں
ہفتے میں صرف ایک روٹی کھا لیا کروں اور میرے لیے کافی ہو جائے. تو اس پر منع فرمایا، لیکن ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ ہو جاتا ہے کہ ہفتے بھر میں ایک روٹی کھا کے آدمی آرام سے زندہ رہتا ہے، تندرست رہتا ہے، کمزوری نہیں واقع ہوتی. وہ یہ ہے کہ ہر لقمے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پھر لقمہ کھایا جائے تو ایک دو نوالوں میں پیٹ بھر جاتا ہے اور اس سے کمزوری بھی واقع نہیں ہوتی. لیکن مجھے منع فرما دیا، تو مجھے چونکہ مرشد صاحب نے منع فرمایا تھا تو یہ جرت نہیں ہوئی کہ میں اسے آزما بھی لیتا. تو میں نے کبھی اسے آزمایا نہیں، لیکن میری اس خواہش کے جواب میں کہ میں ہفتے بھر میں ایک روٹی کھاؤں، یہ فرمایا تھا. تو لمٹ فکس نہیں کی جا سکتی، آدمی کی جسمانی ضرورت کے مطابق ہے وہ. بس اتنا کھایا جائے جس سے انسان زندہ رہے اور کمزوری واقع نہ ہو. نیند کے بارے میں بھی یہی ہے، ہر انسان کی جسمانی ضرورت مختلف ہے. تو آدمی کم سے کم اتنا سو لے کہ وہ دن بھر میں غافل نہ ہو چیزوں سے، اپنی ڈیوٹی سے غافل نہ ہونے پائے. اس کا آسان ترین حل یہ ہے کہ ہم اپنی نیند کو اگر ہر ہفتے 15 منٹ کم کر لیں. اگر ہم 9 گھنٹے سوتے ہیں تو 8 گھنٹے 45 منٹ سو لیں ایک ویک. اگلے ویک اسے 8.5 آورس پر لے جائیں، پھر 8 آورس 15 منٹس پر کرتے کرتے ریڈیوس کر لیں. میرا اپنا تجربہ ذاتی یہ ہے کہ باوجود اتنا اونچا لمبا چوڑا جسم رکھنے کے باوجود میں بڑے اطمینان سے 2.5 گھنٹے کی نیند سوتا رہا ہوں ایک بڑا لمبا عرصہ، اور کبھی تنگ نہیں ہوا میں دن بھر میں. 2.5 گھنٹے کی نیند صبح فجر کی نماز کے بعد سے لے کے 6:30-7 بجے تک سو لیے. اس کے بعد پھر وہ تقریباً یوں کہہ لیجیے 21.5 گھنٹے میں کبھی اونگ نہیں آئی، نہ کبھی غافل ہوا. اور یہ بڑے اطمینان سے میں نے 30-35 سال 40 سال کام چلایا. یہ اب جب بیمار ہوا ہوں تو اب مشکل ہو جاتی ہے. یہ آسانی سے اتنی 2.5 گھنٹے 2.25 گھنٹے نیند بہت ہو جاتی ہے انسان کے لیے. مرشد صاحب کو میں نے سوتے نہیں دیکھا کبھی. میرے ساتھ انہوں نے کار میں بہت سفر کیا، تو میں نے دوران سفر انہیں اونگتے نہیں دیکھا کبھی، الرٹ رہتے تھے. تو کئی بار ایسا ہوا کہ میں آپ کے رہائش گاہ پر حاضر ہوا، کنڈی وغیرہ تو لگاتے نہیں تھے، تالا لگاتے نہیں تھے اپنے کمرے کو، تو کواڑ اس کے بند ہوتے تھے. تو میں ہلکے سے ہاتھ لگا کے دیکھتا تھا کہ آواز نہ پیدا ہو، تاکہ اگر آرام فرما رہے تو ان میں خلل نہ ہو. سوئے ہوتے تھے، لیکن جو ہی ذرا سا کواڑ پر انگلی رکھی میں نے، ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ کے، اور پوری طرح ایسا بھی نہیں کہ نیند میں بولے، تو پوری طرح سے ہوشیاری سے الرٹ کہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میں سو نہیں رہا، آ جاؤ تم. یہ تھا. تو یہ پریکٹس کی بات ہے، پریکٹس کر لی جائے تو آدمی یہاں تک بھی چلا جاتا ہے. اور گفتگو تو ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے. آدمی اپنا کام خود کرے تو ضرورت پڑتی ہی نہیں گفتگو کی، ماں سوائے اس کے کہ جو روزگار کے معاملات ہیں اس میں اور روزگار کے معاملات میں انسان کو کوتاہی کرنی نہیں چاہیے.
مرشد صاحب کا فرمان تھا کہ ڈیوٹی سب سے پہلے، اس میں انسان کو پوری توجہ سے کام کرنا چاہیے. تو روزگار کے معاملات کے علاوہ پھر خاموشی سے کام چل جاتا ہے. یہ ان کا اگلا سوال وہی تھا جس کا جواب میں ابھی دے چکا کہ نفس پر قابو پانے کے لیے ان نیڈ اینڈ سروائیول لمٹس کو اچیو کرنے کے لیے کچھ پریکٹیکل ٹپس بتا دیں. وہ تو میں نے ابھی آپ سے عرض کر دیے. اگلا سوال ان کا کہ رب تعالیٰ کی عبادت یقیناً بندے کا ذاتی معاملہ ہے. موجودہ زمانے کی روزمرہ زندگی میں ہم دوسروں سے اپنی نماز اور نفلی روزے کو کیسے چھپائیں؟ یہ تو کوئی اتنا دشوار کام نہیں ہے. تو اس کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ البتہ فرض نماز تو ظاہر ہے کہ وہ باجماعت پڑھی جائے گی تو لوگوں کے علم میں آ جائے گی، لیکن جو نفلی عبادات ہیں ہماری، ان کو ہم بڑی خوبصورتی سے چھپا سکتے ہیں. ذکر کرنے کی بات ہی کیا ہے کہیں. اگلا ان کا سوال ہے کہ آپ نے بڑے شاہ صاحب اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے آمین کہ نصیحت کا ذکر فرمایا کہ ظاہر سے باطن کا پتہ نہ چلنے پائے. اس میں کیا کیا تبدیلیاں کرنی چاہیے کہ باطن پوشیدہ ہی رہے؟ ہم اصل میں اپنی عبادات کا بہانے ذکر کرتے رہتے ہیں، اپنی پارسائی کا ذکر بھی بہانے سے ہم کرتے رہتے ہیں. اس سے اپنے آپ کو روک لیا جائے. اور ہماری خواہش یہ ہوتی کہ کوئی ملنے آیا تو اس سے کہہ دیا کہ میں 7 بجے تک فارغ ہوں، اس کے بعد میری عبادات کا ٹائم شروع ہو جائے گا. میں نے شاہ صاحب کو یہ کہتے کبھی نہیں سنا کہ تم جاؤ، میری اب عبادت کا ٹائم ہے، بیٹھے رہیے. ظاہر نہیں ہونے دیں گے. تو ان کو تو چھپانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. یہ اگلا سوال ہے ان کا کہ نظر کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ نفس پر قابو پانے میں نظر کی حفاظت کا کیا کردار ہے؟ موجودہ زمانے میں کن چیزوں سے نظر کی حفاظت کی جانی چاہیے اور کیسے؟ بڑی آسان سی چیز ہے کہ ہم غیر محرم کو جان بوجھ کر نہ دیکھیں. کبھی جو غیر اختیاری نظر پڑتی ہے اس پر تو کنٹرول نہیں، لیکن اختیاری طور پر ادھر نہ دیکھیں. ہم گناہ کی جگہ پر نہ جائیں جہاں گناہ ہو رہا ہے، بے شک ہم گناہ نہ کریں. تو ان چیزوں سے اگر پرہیز کر لی تو نظر کی حفاظت ہو جائے گی کہ نفس پر خود بخود قابو پانے لگتا ہے انسان. بزرگان دین کے مزارات پر جا کر عام طور پر ایک سکون کا احساس ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں بڑے شاہ صاحب کے مزار پر جا کر پری ڈومیننٹل، اس سے مراد پتہ نہیں کیا ہے، محبت کا احساس ہوتا ہے. اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیں
فقیر کا زندگی میں جو رویے ہوتے ہیں ان کے مزار پر اثرات رب تعالیٰ ویسے ہی قائم کر دیتا ہے. داتا صاحب کے یہاں جائیے تو وہاں خلق خدا ہجوم کیے ہوئے ہوتی ہے، اس کے باوجود وہاں محبت کا ایک احساس ہوتا ہے. اس لیے کہ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کہ زندگی میں یہی رویے تھے خلق خدا کے لیے، وہی اثرات ان کے ریسٹنگ پلیس پر ہیں. جناب حضرت میاں میر صاحب آپ زندگی میں بھی چیدہ چیدہ لوگوں سے ملتے رہے، اپنے پسند کے لوگوں سے. آپ کے مزار پر آپ دیکھیے کہ کم ہی لوگ جا پاتے ہیں، چیدہ چیدہ لوگ جائیں گے وہاں، اس طرح کا ہجوم اور رش کبھی نہیں دیکھیں گے آپ جیسا داتا صاحب کے یہاں ہے. اسی طرح جناب قبلہ شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آپ نے زندگی میں دو چیزیں بیک وقت چلائی تھیں. یہ کمال کا ایک بیلنس ورک آؤٹ ہوا تھا. بہت محبت سے ملتے تھے ہر ایک سے، لیکن ایک لمٹ کے اندر رکھتے تھے سب کو، کسی کو لبرٹی نہیں لینے دیتے تھے، بے تکلف نہیں ہونے دیتے تھے وہ. اور جہاں کسی شخص نے فالتو بات کی بڑی شدت کے ساتھ اس کو ڈانٹ پلا دی. ایک صاحب ہیں جو حیات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی عطا فرمائے، وہ شاہ صاحب کے پاس آیا کرتے تھے، گرچہ اب ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں آپ کا پیر بھائی ہوں. پیر بھائی کبھی بھی نہیں تھے وہ، یہ آتے تھے وہاں اور دنیاوی دعائیں کرانے. شاہ صاحب اس بات سے چڑھتے تھے کہ ان سے دنیا کی دعا کرائی جائے. تو ایک بار ان صاحب نے شاہ صاحب سے کہا کہ صاحب میں بڑا مشکل میں ہوں، دعا کر دیں. تو میں نے شاہ صاحب کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے یوں دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ناگواری آئی ہے طبیعت میں. تو میں نے انہیں اشارہ کیا کہ دعا نہ کرائیں، لیکن وہ صاحب بھی ہٹ کے پکے ہیں تو جواب نہیں دیا شاہ صاحب نے. 2 منٹ کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا تو میں نے پھر ہاتھ ان کی ٹانگ کو اس طرح دبا کے کہا کہ چھوڑ دیں، مت دعا کرائیں. تو انہوں نے کہا کہ دعا کر دیں. تو ناگواری اور بڑھ گئی چہرے پر. میرے باوجود منع کرنے کے یہ باز نہیں آئے. 3rd ٹائم بھی پوچھ لیا تو ایک دم سے شاہ صاحب پلٹے ان کی طرف غصے سے اور کہنے لگے کہ کیوں دعا کر دوں؟ اچھا وقت گزارنے کے لیے تم ہو اور برا وقت تمہاری جگہ کوئی اور گزارے گا، جا کے بھگتو اس کو. وہ ابھی تو بھگت رہے ہیں. شاہ صاحب نے یہ بیلنس قائم رکھا ہوا تھا. مجھے ایک زمانے میں غصہ بہت آنے لگ گیا، میں اپنے غصے کی وجہ سے شرمندہ ہوتا تھا. تو میں نے موقع دیکھا کہ شاہ صاحب موڈ میں ہم آ رہے تھے پاک پتن شریف سے واپس. تو میں نے کہا کہ حضور یہ غصہ بہت ہے. تو وہ ایک درمیان میں اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے کہ ہم آ رہے تھے واپس اسلام آباد سے، تو جی ٹی روڈ ہی تھی. تو وہاں ایک ٹرک والے نے مجھے سائیڈ مار دی تو مجھے غصہ آیا. وہ ٹرک والا بھاگا اور پھر بالآخر ایک گاؤں کی طرف کچے میں مڑ گیا، ٹرک بھگا کے لے گیا. تو شاہ صاحب نے ہنس کے کہا کہ عقل مندی کی کہ بھاگ گیا، ورنہ آج وہ مارا جاتا. تو وہ ایک واقعہ ان کے سامنے ہو چکا ہوا تھا. تو میں نے کہا حضور غصہ بہت آتا ہے اور میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں، تو دعا فرما دیں کہ غصہ ختم ہو جائے. غصہ ختم ہو گیا، الحمدللہ فرما دیا کہ ہو جائے گا، ختم ہو گیا.
اب وہ غصہ ایسا ختم ہوا کہ ایک دن پھر خود ہی مرشد صاحب فرمانے لگے کہ میاں سانپ بے شک ڈسے نہیں لیکن اپنی پھنکار نہ چھوڑے ورنہ خلق خدا مار دیتی ہے، تو تم اپنی پھنکار نہ چھوڑو. یہ وہ بیلنس کا ایک سبق تھا. تو وہ بیلنس چونکہ ایک رکھا ہوا تھا شاہ صاحب نے اپنی زندگی میں کہ محبت بھی بے پناہ لیکن ہر انسان کو ایک حد پر اس سے آگے نہیں آنے دیں گے. تو یوں آپ کے مزار پر جب جائیں تو وہاں محبت اور شفقت کا احساس بہت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ انسان دہلتا بھی ہے کہ انسان لبرٹی نہیں لے سکتا وہاں. یہ تاثر ان کی زندگی کا ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم.